اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 5 جس کا سبق نمبر 4 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں اللہ کی توفیق سے ہم 25ویں پارے کے صفحہ نمبر 16 سے لے کر 20 تک پڑھ کر 25ویں پارے کو مکمل کریں گے۔ سورۃ دخان کی آیت نمبر 27 سے 59 تک پڑھ کر سورۃ دخان کو مکمل کریں گے، اور سورۃ الجاثیہ کی 37 آیات پڑھ کر سورۃ الجاثیہ کو بھی اللہ کی توفیق سے ہم مکمل کریں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ سورۃ دخان چل رہی تھی اور آپ کے علم میں سورۃ الدخان میں بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو غرق کیا، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا ان کو غرق کر کے کہ کم ترکو من جنات و عیون، کتنے ہی انہیں اپنے پیچھے باغات اور چشمے چھوڑے، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ کریم، اور کتنی ہی کھیتیاں اور عیش و عشرت والی جگہ انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑی۔ آگے سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَنِعْمَةٍ، اور نعمت کو چھوڑا۔ کتنے ان پر اللہ کے احسانات تھے جن سب کو چھوڑ چھاڑ کر جا کر پانی میں وہ غرق ہو گئے اللہ کی نافرمانی کے سبب۔ وَنِعْمَةٍ، اور نعمتیں چھوڑی انہوں نے۔ کانوا فیہا، کانوا وہ تھے، فیہا ان نعمتوں میں، فاکہین خوش و خرم، بڑے عیش و عشرت سے خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا، اورث یورث اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر، اورثنا ہم نے وارث بنایا، ہاں ان کا یعنی ان نعمتوں کا، ان باغات کا، ان چشموں کا، ان کھیتیوں کا ہم نے وارث بنایا، کس کو؟ قومن آخرین، دوسری قوم کو، ایک دوسری قوم کو ہم نے وارث بنا دیا۔ ظاہر بات ہے جب یہ فرعونی غرق ہوئے تو ان کی بعد آنے والی قوم ان تمام چیزوں کے وارث بن گئے۔ فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، فما بکت، پس نہیں رویا، بکا یب کی، ہدا یہدی کے وزن پر، فما بکت، پس نہیں رویا، علیہم ان پر، السماء آسمان، والارض اور زمین، زمین آسمان ان پر نہیں روئے، ان کی ہلاکت سے زمین آسمان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وما كانوا منذرین، اور نہ ہی وہ تھے منذرین مہلت دیے گئے۔ انذر ینذر سے اسم مفعول ہے، منذر جمع منذرین مہلت دیے گئے، نہ انہیں کوئی مہلت ملی، نہ ان کے مرنے سے کوئی، ان کے غرق ہونے سے کوئی زمین و آسمان روئے۔ اللہ اکبر، بلکہ ہوا کیا، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو نجات دی۔ کس سے نجات دی؟ من العذاب المہین، رسوا کرنے والے عذاب سے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی عذاب مہین سے، رسوا کرنے والے عذاب سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ اچھا کس سے نجات دی؟ من فرعون، فرعون سے نجات دی۔ انہ کان عالیا، بے شک وہ تھا سرکش، عالیا سرکش تھا، من المسرفین، حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھنا، حد سے بڑھنے والوں میں سے سرکش تھا، تو ہم نے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات عطا کی۔ اور ذرا بتائیے کس مہینے میں، یہ جو 12 مہینے ہیں ہجری سال کے، کس مہینے کے اندر بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا کی گئی تھی؟ فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے انہیں چنا تھا، ہم نے بنی اسرائیل کو چنا تھا، عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود، عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں پر،
ہم نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر علم کے ساتھ چنا تھا. مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کو چن کر کوئی اللہ سے غلطی ہوگی، نہیں، علم سے ہی، یقین کی بنیاد پر ہی اللہ نے انہیں تمام جہانوں پر چنا تھا. وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں دی، من الآیاتی، نشانیوں میں سے. کیسی نشانیاں تھیں؟ ما فیہ بلاء مبین، جن کے اندر بڑی واضح آزمائش تھی. بلا کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش. مبین، واضح. ہم نے انہیں نشانیاں دیں، منو سلوہ بھی اترا، بادلوں کا سایہ بھی ہوا، پتھروں سے چشمے بھی جاری ہوئے، سمندر سے راستہ بھی بن گیا. ساری نشانیاں ہم نے انہیں دی، لیکن اس میں آزمائش بھی تھی، ان کا امتحان بھی تھا، ان کا امتحان بھی تھا. اللہ اکبر. دیکھتے ہیں جی جوابات. ماشاءاللہ 22 لوگوں کی طرف سے جوابات موصول ہوئے. سسٹر فائزہ سعید ہیں، عمران اسد ہیں، سسٹر رافعہ ہیں، سسٹر ختیجہ ہیں. ماشاءاللہ سب کے جوابات درست ہیں. بارک اللہ فیکم. محرم کا مہینہ تھا اور اس کی بھی 10 تاریخ تھی، 10 محرم الحرام تھا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی تھی، جیسا کہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور ان قریب وہ دن آنے بھی والے ہیں، اور اس دن کا روزہ رکھنا اسی وجہ سے مشروع ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دن بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی تھی. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. فرمایا ان ہؤلاء لیقولون. اب دیکھیں بنی اسرائیل کا یہ تذکرہ کرنے کے بعد بات آئی جی مشرکین مکہ کی ایک بات پر. مشرکین مکہ کی ایک بات، اور وہ بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم، مطلب وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ ہی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے طواف بھی چکر لگاتے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے، سب کچھ لیکن ان کا یہ عقیدہ، ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت نہیں کرنی، عبادت دوسروں کی کرنی ہے، ہم ان کو راضی کریں گے، وہ اللہ کو راضی کر لیں گے. نمبر 2، قیامت کے دن کوئی ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا. تو یاد رکھیے گا سورۃ دخان کے اندر بھی یہ ٹاپک تکرار کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس کے بعد سورۃ الجاثیہ شروع ہوگی، اس کا تو موضوع ہی یہ ہے، قیامت کے دن اٹھائے جانا، البعث بعد الموت. تو مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں جی؟ ان ہؤلاء، بے شک یہ سب، ھذا کی جمع ہؤلاء، لیقولون، البتہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ ان ہی، نہیں ہے یہ، الا، مگر. ان کا مطلب تو ہوتا ہے اگر، لیکن اگر الا سے پہلے آ جائے تو یہ نافیہ ہوتا ہے. ان ہی، نہیں ہے یہ، الا، مگر، موتتنا الاولی، ہماری پہلی موت، بس یہ ہماری پہلی اور آخری موت ہے. وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہے ہم اٹھائے گے. ہمیں تو قیامت کے دن نشر کہتے ہیں نا، پبلش کے معنی میں مطلب پھیلانا. قیامت کے دن جو قبروں سے نکل کر ایک اللہ کی طرف سارے جمع ہوں گے، یوم النشر بھی کہتے ہیں، یوم الحشر بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ہمیں نہیں قبروں سے نکالا جائے گا، ہم نہیں ہیں نکالے گے. اچھا، ساتھ دلیل بھی دیتے. دلیل کیا تھی جی ان کی؟ سنیں دلیل، سنیں دلیل یہ تھی، فَأْتُوا بِآبَائِنَا، ہمارے آباء و اجداد کو لے کر آؤ. فَأْتُوا، لے کر آؤ، بِآبَائِنَا، ہمارے آباء و اجداد کو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو ذرا پھر ہمارے آباء و اجداد جو مر چکے ہیں انہیں ذرا دوبارہ اٹھا کر دکھائے. اگر وہ نہیں اٹھ سکتے تو پھر ہم بھی نہیں اٹھیں گے. اللہ. اہم خیرن، گزشتہ اقوام میں سے ایک اور قوم کا ذکر ہونے جا رہا ہے، قوم سبا، جس کو قوم تبع بھی کہا گیا، کیونکہ وہاں پر ایک قوم تھی قوم حمیر، جو اپنے بادشاہ کو یا ان کے جو حکمران طبقہ ہوتا تھا اس کو تبع کہا کرتے تھے. جیسے کیسر و کسرا ہے، نجاشی ہے، اسی طرح تبع. اہم خیرن، کیا یہ بہتر ہیں، مطلب مشرکین مکہ، کیا یہ بہتر ہیں مال و دولت میں، دنیاوی ساز و سامان میں، کیا یہ بہتر ہیں، ام، یا
قوم تبع، تبع کی قوم، قوم سبا یہ بڑی طاقتور ترین قوم تھی، یعنی دنیا کے اندر جو طاقتور ترین قومیں گزرے ہیں ان کے اندر یہ ایک اس قوم کا شمار ہوتا ہے، قوم تبع۔ کہتے ہیں فتوحات کرتے کرتے سمرقند اور بخارا تک پہنچ جائے تھے۔ کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تبع؟ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے بھی پہلے تھے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم مدین، کیا یہ مکہ کی مشرکین بہتر ہیں یا وہ؟ اچھا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے۔ جب ان قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کی جرم کی پاداش میں، تو یہ مکہ کے مشرکین یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا یہ ان سے بہتر ہے؟ نہیں۔ دنیاوی مال و دولت میں مکہ کے مشرکین کو بھی اچھی طرح سے پتا تھا کہ قوم مدین، قوم عاد، سمود، جن کے کھنڈرات، ان کے آثار ابھی بھی موجود تھے، اور یہ سفر کے دوران ان کو دیکھتے بھی تھے، ان کو اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ وہ بڑی طاقتور قومیں تھیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو قیامت کے دن اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، تو اس کا تو یہ مطلب ہوا اگر قیامت نہیں آنی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو، اس دنیا کو بالکل فضول پیدا کیا؟ نہیں، کئی مرتبہ یہ مضمون بیان ہوا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کود، کھیل تماشا، کھیل تماشا کرتے ہوئے تو ہم نے انہیں نہیں پیدا کیا، رائیگاں تو نہیں پیدا کیا۔ ان کے پیدائش کا ایک مقصد ہے، ما خلقناہما، نہیں ہم نے ان دونوں کو پیدا کیا، الا مگر بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ آسمانوں اور زمین کو ہم نے حق کے ساتھ بنایا۔ حق مطلب ان کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، اور لیکن ان کے اکثر لا يعلمون، علم نہیں رکھتے، ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ فرمایا ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، یوم الفصل فیصلے کا دن، فصل یفصل، اس سے مصدر ہے فصل، یوم الفصل فیصلے کا دن۔ تو دیکھیں قیامت کے ناموں میں سے ایک اور نام آ گیا، یوم الفصل، بے شک فیصلے کا جو دن ہے، میقاتہم اجمعین، میقاتہم ان کا مقرر شدہ ہے ان کے لیے، یا ان کا وعدہ ہے، اجمعین سب کے سب کا، ان سب کے سب کے لیے مقرر ہے، میقات ہے۔ میقات عربی زبان میں دو مفہوم کے لیے بولا جاتا ہے، ایک زمانے کے لیے اور ایک مکان کے لیے، جگہ کے لیے۔ کہتے ہیں جی ہم مثلاً جو ریاض والے ہیں وہ طائف سیل الکبیر کے میقات سے جا کر احرام باندھیں گے، میقات اس سے مراد جگہ ہے۔ اور دوسرا کہا جاتا ہے میقات الحج، حج کے میقات مطلب حج کے مہینے، یہ جو رمضان کے بعد شروع ہونے والے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ میقات ہے، مطلب حج کا ٹائم پیریڈ ان مہینوں میں حج ہوگا۔ تو میقات وقت اور جگہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم لا یغنی، جس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا، مولن، کوئی دوست، عن مولن، کسی دوست سے، شیئن، کچھ بھی، اس دن کوئی قریبی دوست کسی قریبی دوست کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ناصرہ ینصرو سے فعل مجہول ہے، ینصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، الا مگر من رحم اللہ، جس پر اللہ رحم کرے، ہاں مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے، بس اسی کی مدد کی جائے گی۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ غالب رحم کرنے والا ہے، بے شک وہ اللہ غالب رحم کرنے والا ہے۔
ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، بے شک زقوم کا درخت. بعض نے اس درخت کو ریگستانوں کے اندر ایک کڑوا پودا پایا جاتا ہے جسے تھوہر کا پودا کہتے ہیں، بعض نے اس سے مراد وہ لیا ہے، اور بعض نے کہا نہیں، یہ دنیا کے کسی پھل سے اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، یہ جہنم کا ہی پھل ہے. طعام الاثیم، گناہگار کا یہ کھانا ہوگا. طعام کھانا ہوگا کس کا؟ الاثیم، گناہگار کا. کالمہلی، تلچھٹ کی طرح ہوگا. تلچھٹ کہتے ہیں وہ جب کسی چیز کو تیل وغیرہ میں پکایا جاتا ہے تو تہ میں جو چیز رہ جاتی ہے تلچھٹ وغیرہ اس کو کہتے ہیں کالمہلی، تلچھٹ کی طرح ہوگا. یغلی فی البطون، یغلی کھولے گا، غلا یغلی. عربی زبان میں غلا یغلی وہ جو کسی ہنڈیا کو چولہے پر چڑھا دیا جائے تو شدید قسم کی جب وہ پانی کھولتا ہے ایک آواز آتی ہے، اس کا ڈھکنا اپنی جگہ سے ہلتا ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں یغلی. کھولے گا فی البطون، پیٹوں میں. کیسے؟ کغلی الحمیم، حمیم کہتے ہیں گرم پانی، گرم پانی کے کھولنے کی طرح. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. بڑا سخت عذاب ہے، اے اللہ ہم اس کی طاقت استطاعت نہیں رکھتے. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال، اساتذہ کرام، ہمارے آباء و اجداد سب کو اے اللہ اس عذاب سے دور رکھنا. کیا کہا جائے گا؟ خذوہ، اخذ یاخذ سے فعل امر ہے. خذ، خذو، پکڑو ہو اس کو، اس جہنمی کو پکڑو. فاعتلوہ، کھینچ کے لے جاؤ اس کو. الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ. اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر اس کو جہنم کے بیچ تک لے جاؤ. ثم، پھر، سبو، انڈیلو. سبا یا سبو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انڈیلنا. ثم سبو، پھر انڈیلو. فوق رأسہ، اس کے سر کے اوپر سے. من عذاب الحمیم، حمیم گرم کھولتا ہوا عذاب، اس کے سر کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کو انڈیلو. اعاذنا اللہ من. ذق، چک، اس عذاب کو چک. انک انت العزیز الکریم، تو بڑا غالب اور معزز بنا پھرتا تھا. اس جہنمی سے کیا کہا جائے گا؟ انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، العزیز، بڑا غالب بنتا تھا دنیا میں، الکریم، بڑا معزز بنتا تھا، تو یہ ہے تیرا حال. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، ماضی استمراری، پاس کنٹینیوز. ان ھذا، بے شک یہ ہے، ما کنتم بہ تمترون، جس کا تم شک کیا کرتے تھے. یہ ہے وہ جس کا تم شک کیا کرتے تھے دنیا میں. دنیا میں تم شک کرتے تھے کہ پتہ نہیں قیامت کا دن آئے گا بھی یا نہیں، ہمیں اٹھایا بھی جائے گا یا نہیں، کیسے آئے گا، کیسے اٹھایا جائے گا. یہ ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. تو دیکھیں جہاں پر وعید ہوتی ہے وہاں پر بشارت بھی ہوتی ہے. وعید آپ نے سنی، آپ ذرا بشارت کو سنیے. ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین، بے شک متقین، فی مقام امین، بڑی امن و امان والی جگہ پر ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے. بے شک متقین امن والی جگہ پر ہوں گے. کیسی ہوگی وہ جگہ، یا کہاں ہوں گے وہ؟ فی جنات وعیون، جنت ان کی جمع جنات، عین ان کی جمع عیون. وہ تو باغات اور چشموں میں ہوں گے، عیون چشمے. یلبسون، پہن رہے ہوں گے،
من سندسن و استبرقن، وہ تو پہن رہے ہوں گے جی، کیا پہن رہے ہوں گے؟ سندس اور استبرق سے۔ سندس کہتے ہیں باریک ریشم اور استبرق کہتے ہیں موٹی ریشم۔ باریک اور موٹی ریشم کے لباس کو پہن رہے ہوں گے، متقابلین آمنے سامنے، اپنے اپنے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کذالک، اسی طرح، وزوجناہم، وزوجناہم، اسی طرح، اور ہم ان کے ہم نکاح کروائیں گے، بحور عین، حور عین سے، حوروں سے ان کے نکاح کروائیں گے، عین، عین ان سے ہے، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ اہل جنت کے حسن میں کئی گنا تک اضافہ کر دیا جائے گا، مردوں کے حسن میں بھی۔ دنیا میں جو بیویاں ہیں، قیامت کے دن جب ان کے شوہر ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے تو بیویوں کے حسن میں بھی کئی گنا اضافہ۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، یدعون فیہا، وہ اس میں پکاریں گے یا بلائیں گے کس کو؟ بکل فاکہۃ، ہر پھل کو، آمنین، مکمل امن و امان میں ہو کر، مکمل امن و امان میں ہو کر وہ پھلوں کی فرمائش کریں گے۔ یدعونا، پھل 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 طلب کریں گے، پھلوں کی فرمائش کریں گے امن و امان کے ساتھ، بغیر کسی خوف و خطر کے، آمینین، امن و امان سے۔ لا یذوقون، نہیں وہ چکھیں گے، فیہا، اس میں، الموتا، موت کو، ذاق یذوق، قال یقول کے وزن پر، لا یذوقون، نہیں وہ چکھیں گے اس میں موت کو، اس جنت میں وہ موت کو نہیں چکھیں گے، الا الموتۃ الاولی، مگر اپنی پہلی موت، یہ جو دنیا میں انہیں موت آئی بس یہ انہیں یہی موت چکھیں گے، پھر جب انہیں اٹھایا جائے گا تو پھر اس کے بعد موت نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کے علم میں صحیح حدیث کے مطابق جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک شکل کے اندر لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا اے اہل جنت تمہارے لیے خلود ہے، خالدین فیہا، اسی سے ہے نا، خلود، ہمیشگی ہے، کوئی موت نہیں، اور اے اہل جہنم تمہارے لیے بھی ہمیشگی ہے، کوئی موت نہیں۔ وَوَقَاهُمْ، وقا یقی، وَوَقَاهُمْ، اور بچائے گا انہیں ان کا رب، یعنی انہیں بچائے گا کس سے؟ عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کا فضل ہے، یہ آپ کے رب کی مہربانی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، ذالک یہ ہے، هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ بڑی کامیابی، فوز، یہ ہے وہ بڑی کامیابی۔ دنیا کی کامیابیاں اصل میں، ہاں دنیا کے حد تک ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر صرف دنیاوی مال و دولت یا دنیاوی عزت یا ان چیزوں کی ہی کامیابی ہے، وہ اصل کامیابی نہیں، وہ وقتی کامیابی ہے۔ ہاں جو اصل کامیابی ہے وہ یہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمائے کہ فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر لیا گیا، فقد فاز، تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، فاز۔ اللہ اکبر، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، فَإِنَّمَا، بس، یسرنا، ہم نے آسان کیا ہے، ہو اس کتاب کو، قرآن کو، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا، بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان پر، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ، يَتَذَكَّرُونَ، نصیحت پکڑیں، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فَارْتَقِبْ، انتظار کیجئے، اگر وہ نہیں مانتے، اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، انتظار کیجئے، فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، آپ بھی انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی
انتظار کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ دخان کو مکمل کیا۔ تو چلیے سورۃ الجاثیہ کے موضوعات کو پڑھیے، ہم اس سورت کو شروع کرتے ہیں جی۔ جی بارک اللہ فیکم۔ سورۃ الجاثیہ سورت 37 آیات پر مشتمل ہے، مکی سورت ہے، اور اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 28 کی مناسبت سے رکھا گیا جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورت کا بنیادی موضوع دعوت توحید و آخرت ہے، کائنات کے نظام کی تخلیق ایک مقصد کے تحت اور اس کے دلائل ہیں، دنیا پرستی سے پرہیز کی تلقین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل الکتابی کتاب کا نازل ہونا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اس قرآن مجید کا، اس کتاب کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین میں، لآیات للمؤمنین البتہ نشانیاں ایمان والوں کے لیے۔ آسمانوں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور کس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے؟ چلے ایک تو آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کا تذکرہ کئی مرتبہ گزرتا ہے مکی صورتوں میں خاص کر۔ فرمایا وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، تمہاری تخلیق میں نشانیاں ہیں۔ اور کس چیز میں ہے؟ وما یبث من دابۃ، اور جو اس نے پھیلائے ہیں چلنے والے، جو یہ چرند پرند جاندار اللہ رب العزت نے زمین میں پھیلائے ہیں۔ دابہ بڑا وسیع ترین لفظ ہے۔ اگر ہم اس لفظ کی وسعت میں جائیں تو زمین و آسمان پر چلنے والے جو مخلوقات بھی ہیں وہ دابہ کے ضمن میں آتے ہیں۔ وما یبث، اور جو اس نے پھیلائے، من دابۃ جانور وغیرہ یا زمین پر چلنے والے، کیا ہے ان سب میں؟ آیاتن، البتہ ان سب میں کیا جی؟ آیاتن نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے، جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، دین اسلام پر یقین رکھنے والی قوم ہے، ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ دیکھ لیجئے پچھلے دنوں جب کائنات کی ایک پکچر پہلی مرتبہ دریافت کی گئی تو اللہ پر یقین رکھنے والوں کا ایمان کس قدر بڑھ گیا۔ یہ مثل قوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں۔ اگر جدید سائنس کے ذریعے کسی ایک نشانی کا پتہ چلتا ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ ہاں اتنا مضبوط نظام کسی بنانے والے کے بغیر کیسے وجود میں آ سکتا ہے، کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے، اس میں نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار،
اور کس میں نشانی ہے جی؟ مزید اللہ کی نشانی سے واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے مختلف ہونے میں، رات اور دن کے مختلف ہونے میں نشانیاں ہیں. اور وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، من رزق، رزق، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق کو نازل کیا. اس رزق کے سے مراد کیا ہے؟ پانی، کیونکہ اس روئے زمین پر ہر رزق کی جو اساس ہے وہ پانی سے ہے. جیسے اللہ نے خود فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو حی بنایا، زندہ بنایا، زندہ رکھا. دیکھ لیجئے جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی کا وجود بھی نہیں ہے. تو فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، من رزق، رزق، تو کیا کیا؟ فَأَحْيَا بِهِ، پس زندہ کیا اس کے ساتھ الارض، زمین کو، اس کے ساتھ زمین کو زندہ کیا، بعد موتها، زمین کے مر جانے کے بعد. زمین بالکل بنجر ہو چکی تھی، خشک ہو چکی تھی، اللہ نے اس زمین کو پھر سے زندہ کر دیا. اے اللہ مزید کس میں نشانیاں ہیں؟ فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے آنے جانے میں، ہواؤں کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں. آیاتن، نشانیاں ہیں. کس کے لیے جی؟ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والی قوم کے لیے. عقل رکھنے والی قوم کے لیے ان ہواؤں میں، زمین کے زندہ ہونے میں، بنجر اور خشک ہو جانے کے بعد دوبارہ سرسبز ہونے میں، آسمان سے پانی کے اترنے میں، زمین و آسمان کے مختلف ہونے میں، زمین میں یہ جو جاندار پھیلے ہوئے ہیں ان میں، انسان کی پیدائش میں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا تِلْکَ آیات اللہ، یہ ہے اللہ کی آیات، نتلوہا، ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں، علیک، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ. یہ ہیں اللہ کی نشانیاں یا آیات جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پس کس بات پر، بعد اللہ، اللہ کے بعد، وآیاتہ، اور اس کی نشانیوں کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان رکھیں گے. مطلب اتنی واضح نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد، اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد وہ کس چیز پر، یعنی کس چیز کے منتظر ہیں، کس چیز پر وہ ایمان رکھیں گے؟ اگر وہ اللہ اور اس کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ کس پر ایمان لائیں گے؟ اللہ اکبر. آج کا ہمارا تیسرا صفحہ اور 25ویں پارے کا صفحہ نمبر 18 ہے. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 499 ہے. آج ہم اللہ کی توفیق سے 500 صفحات ماشاءاللہ مکمل کرنے جا رہے ہیں. 25واں پارہ بھی مکمل کرنے جا رہے ہیں. اس پیج پر آیات 7 سے لے کر 17 تک ہیں سورۃ الجاثیہ کی. فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، وَيْلٌ ہلاکت ہے، ویل ہے. ویل کا ترجمہ ہلاکت بھی کیا گیا، اور بعد میں کہا جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ویل ہے. تو ہلاکت ہے کس کے لیے؟ لِكُلِّ أَفَّاكٍ، ہر بہت جھوٹ بولنے والے کے لیے. سورۃ النور میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں واقعہ افک. افک ایک جھوٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح منسوب کیا گیا تھا. افک اسی سے مبالغہ ہے. افاق بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. ہلاکت ہے کس کے لیے؟ لکل افاقن، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے، اثیم گناہگار کے لیے. اچھا اس کی کیا نشانی ہے جی؟ یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیات کو سنتا ہے، تتلا علیہ، اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یسر مستقبرا، ثم یسر، پھر اصر یسر کا مطلب ہوتا ہے اصرار کرنا، پھر وہ اصرار کرتے ہیں مستقبرا، تکبر کرتے ہوئے، مطلب پھر وہ اپنے تکبر میں مزید جاری رہتے ہیں، اصرار کرتا رہتا ہے اللہ کی ان آیات کو سن لینے کے بعد بھی. کأن لم یسمعها، کأن کئی مرتبہ یوز ہوا، کأن لم یسمعها، گویا کہ، کأن کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ، گویا کہ لم یسمعها، اس نے ان کو سنا ہی نہیں. لم دیکھے فعل مضارع کو ماضی میں لے گیا، لم یسمع، ہاں اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں. ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں.
فبشرہ، اس کو خوشخبری دیجیے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. حالانکہ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن نہیں، اس کو دردناک عذاب کی ذرا خوشخبری دیجیے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. وَإِذَا عَلِمَ، اور جب جانتا ہے، من آیاتنا، ہماری آیات میں سے، شیئن، کچھ بھی، جب اسے ہماری آیات میں سے کچھ بھی پتہ چلتی ہیں، ان کا علم حاصل کر لیتا ہے، تو کیا کرتے ہیں جی؟ اتخذها ہزوا، اس کا مذاق بناتا ہے. اتخذها بناتا ہے اسے ہزوا، مذاق. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، عذاب مہین، رسوا کن عذاب، رسوا کرنے والا عذاب. اہانہ یہین سے اسم فاعل ہے، مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہے ان کے لیے. من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہوگی. لا یغنی عنہم، کوئی فائدہ نہیں دے گا انہیں. لا یغنی، کوئی کفایت نہیں کرے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا، عنہم، انہیں. کیا فائدہ نہیں دے گا جی؟ ما کسبو، جو انہوں نے کمایا، شیئن، کچھ بھی، ان کی کمائیاں انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی. وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، وَلَا، اور نہ ان کے اپنے اعمال، ان کی کمائیاں انہیں کوئی فائدہ دیں گی، اور نہ ہی مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، جنہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنایا، وہ انہیں کوئی فائدہ دیں گے. اور نہ ہی انہیں وہ کوئی فائدہ دیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کارساز یا اولیاء بنایا، نہ وہ انہیں کوئی فائدہ دیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے ان کے لیے. فرمایا هَذَا هُدًى، یہ ہے ہدایت. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، لَهُمْ عَذَابٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا، من رِجْزٍ أَلِيمٌ، شدید دردناک عذاب. رجز کا لفظی مطلب پلیدگی یا گندگی بھی ہوتی ہے، یہاں یہ شدت کے معنوں میں آیا، من رجز علیم، شدید عذاب ہوگا ان کے لیے. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے، سخر، مسخر کیا، لکم البحر، تمہارے لیے سمندر. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا. کیا مطلب مسخر کر دیا؟ مطلب سمندر کو تمہارے تابع کر دیا. تم چاہتے ہو تو اس کی گہرائیوں میں پہنچ جاتے ہو ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے، تم چاہتے ہو تو سمندر کی تہہ پر سفر کرتے ہو. سمندر کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا. کیوں؟ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، تاکہ کشتی چلے، فیہ، اس میں، بِأَمْرِهِ، اس اللہ کے حکم سے، اس اللہ کے حکم سے کشتی اس میں چلے. وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو. دیکھیں فعل مضارع سے پہلے جو لام آتا ہے نا، لی تجریہ یا پھر لی تبتغوا، یہ لام، اس کو لام کئی کہتے ہیں، مطلب تاکہ، وجہ بتائی جا رہی ہوتی ہے. اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ کشتی اس کے اوپر چلے اللہ کے حکم سے بھی امری کی، اور تاکہ تم، وَلِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو. نون بھی تھا، اسلام کی وجہ سے نون گر گیا، اصل میں تھا تبتغون. وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس اللہ کے فضل سے. وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، شکر کرو، تم اللہ کا شکر بجا لاؤ. وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور مسخر کیا تمہارے لیے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، منہ، اسی کی طرف سے. تمہارے لیے اس اللہ نے مسخر کیا جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کا سب اسی کی طرف سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، کس کے لیے جی؟ لقوم یتفکرون، تفکر کرنے والی، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، آیات.
قل للذین آمنوا، کہہ دیجئے ایمان والوں سے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ ایمان والوں سے کیا کہہ دیجئے؟ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ یغفروا، درگزر کریں، کس سے؟ للذین، ان لوگوں سے جو لا یرجون ایام اللہ، اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے۔ جو لوگ اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے ان سے درگزر کیجئے۔ کیا مطلب جی اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے؟ مطلب یہ کہ کافروں سے درگزر کیجئے، کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ یہ اللہ کے جو ایام ہیں جو گزشتہ اقوام پر آئے، اللہ کا عذاب آیا، ان کے دلوں میں اس کا کوئی ڈر خوف کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اللہ کے ایام کی بھی انہیں کوئی امید نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ وَلِيَجْزِيَ، اور تاکہ وہ بدلہ دے، لیجزیہ وہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ لیجزیہ، تاکہ وہ بدلہ دے، جزا دے، قومن، قوم کو، بعض سبب کے معنی میں ہے بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کماتے ہیں۔ کمائیوں سے مراد یہاں اعمال ہیں، ان کے اعمال کا اللہ انہیں بدلہ دے۔ انہیں تو کوئی امید نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، اللہ کے کچھ دین جو پچھلی قوموں پر بھی آئے، لیکن اللہ نے تو انہیں بدلہ دینا ہے۔ تو ایمان والوں سے کہہ دیجئے ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے درگزر کیجئے۔ من عامل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، فلنفسہ، تو اس کی اپنی جان کے لیے ہے۔ ومن اساء، اور جس نے سوء ان سے نا یا سیئات ان سے، برائی کے معنی میں ومن اساء، اور جس نے برا عمل کیا، فعلیہا، تو وہ اسی پر ہے، برا عمل بھی اسی پر ہے، اور جس نے اچھا عمل کیا تو وہ اس کی اپنی جان کے لیے۔ ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ ترجعون فعل مجہول ہے پیسیو وائز، پھر اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ، مکی صورت ہے، دیکھیے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق، تاکید کے لیے آتا ہے لقد، زور پیدا کرنے کے لیے بات میں تاکید، اور البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے دی، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو دی، الکتابہ، کتاب، والحکم، اور حکومت، والنبوۃ، اور نبوت، ہم نے انہیں کتاب، حکومت، نبوت دی، ورزقناہم، اور ہم نے انہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم، اور ہم نے انہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر ہم نے انہیں فضیلت عطا کی۔ ہم نے انہیں کتاب، حکومت، نبوت عطا کی، پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا، اور تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ وآتیناہم، اور ہم نے انہیں دی، بینات من الامر، بینات کہتے ہیں واضح نشانیاں ہیں یا واضح دلائل دیے، من الامری، کسی بھی کام کے، فمختلفوا، پس نہیں انہوں نے اختلاف کیا، الا مگر، من بعدی، بعد اس کے، ما جاءہم العلم، جو ان کے پاس علم آ چکا، علم کے آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، بغین، سرکشی کرتے ہوئے، بینہم، آپس میں۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ کس چیز میں فیصلہ کرے گا؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، ماضی استمراری، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، دنیا میں جس چیز میں آپس میں جھگڑا کرتے تھے، قیامت کے دن ان کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ ان کے یہ دنیا کے آپسی اختلاف کا فیصلہ اللہ رب العزت کرے گا ان کے۔
تو دیکھ لیجئے ہم بے حیثیت امت مسلمہ ہمارے لیے کس قدر بڑی تنبیہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی علم عطا کیا گیا. اللہ نے انہیں زمین کی حکومت بھی عطا کی، کتابیں بھی عطا کی، نبوت بھی ان کے اندر اللہ نے سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء رسول کو مبعوث کیا. سب کے باوجود ہدایت کی طرف نہیں آئے بلکہ اختلاف کی طرف چلے گئے. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی علم عطا کیا، اللہ نے ہمیں بھی چن لیا امت محمدیہ کو. ایک بڑے عرصے تک جب امت محمدیہ اپنی اصل دعوت پر قائم تھی، اصل دین پر قائم تھی، اللہ رب العزت نے زمین کے اندر انہیں غلبہ اور حکومتیں بھی عطا کیں. اگر ہم بھی سرکشی سے کام لیں گے تو جس طرح بنی اسرائیل پر عذاب آیا، آزمائش آئی، اس طرح عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے. اور بنی اسرائیل علم آ جانے کے بعد وہ ان گمراہیوں کی طرف گئے تھے، علم آ جانے کے بعد. چلیے جی، 25ویں پارے کا صفحہ نمبر 19 ہے، قرآن مجید کا صفحہ نمبر 500 ہے. 25واں پارہ چل رہا ہے اور اس پیج پر آیات 18 سے لے کر 26 تک کی آیات ہیں. فرمایا ثم جعلناک، پھر ہم نے آپ کو بنایا، علی شریعت من الامر، امر سے مراد یہاں دین کا معاملہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم نے آپ کو ایک واضح چیز پر ہم آپ کو لے آئے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جو اللہ رب العزت نے شریعت کو نازل کیا تو یہ اس شریعت کا ذکر ہے. ایک جو واضح دین ہے، شریعت ہے، ہم آپ کو اس پر لے آئے. فَاتَّبِعْ، آپ اتباع کیجئے، ہاں اس شریعت کی آپ اس کی اتباع کیجئے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کریں، الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو علم نہیں رکھتے. جو علم نہیں رکھتے آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں. انہم، بے شک وہ، لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یاد رکھیں کہ انہم، بے شک وہ، لن یغنوا عنک، آپ کو ہرگز فائدہ نہیں دے سکیں گے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئا، کچھ بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، یہ خطاب ہے کہ آپ شریعت کی پیروی کیجئے، ان کے پیچھے نہ چلیں جو علم نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے. تو یاد رکھیے گا یہ صیغہ تو عمر کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تمام امت کے لیے عام ہے کہ شریعت کی پیروی کیجئے، ان کے پیچھے نہ چلیں جو علم نہیں رکھتے، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض، بعض کے دوست ہیں، بعض کے اولیاء ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ کس کا ولی ہے؟ جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ تو ان متقین کا دوست ہے، اللہ تو ان کا ولی ہے. فرمایا هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ ہے لوگوں کے لیے واضح دلائل. یہ قرآن مجید اصل میں بصائر ہیں، بصیرات ان کی جمع، واضح دلائل پر مشتمل ہے، للناس، لوگوں کے لیے. وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے. تمام لوگوں کے لیے اس میں واضح دلائل بھی ہیں، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، اور یقین رکھنے والوں کے لیے کتاب رحمت بھی ہے. فرمایا ہم حسب الذین اجترحوا السیئات، یا گمان کر بیٹھے ہیں کون؟ الذین، وہ لوگ، اجترحوا السیئات، جنہوں نے برے اعمال کمائے،
جنہوں نے برے اعمال کیے کیا وہ گمان کر بیٹھے ہیں؟ کیا گمان جی؟ ان نجعلہم، ان یہ کہ نجعلہم ہم انہیں بنا دیں گے، کالذین آمنوا ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے انہوں نے۔ کیا گناہگار یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں ایمان اور عمل صالح والوں کی طرح بنا دیں گے؟ سواءً برابر ہے، محیاہم ان کا جینا، و مماتہم اور ان کا مرنا۔ مطلب کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی یا دنیا کے بعد جب زندہ ہوں گے تو یہ موت و حیات، یہ زندگیاں سب آپس میں برابر ہیں؟ نہیں، دنیا میں اگر وہ گناہوں میں یا ان لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو یاد رکھیے آخرت ایسی نہیں ہوگی۔ کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ سواء محیاہم و مماتہم، کہ ان کا جینا مرنا سب برابر ہے؟ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ساء برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلے کرتے ہیں۔ یہ جو فیصلے کرتے ہیں نا کتنے برے فیصلے ہیں۔ فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَى، اور تاکہ بدلہ دیا جائے، فعل مجہول ہے پیسے وائز، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر جان کو، بما کسبت جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، فعل مجہول ہے، لا یظلمون، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تجزا بھی فعل مجہول پیسے وائز، لا یظلمون بھی فعل مجہول پیسے وائز۔ تو اللہ رب العزت نے جو آسمانوں زمین کو پیدا کیا، اس مقصد کے تحت پیدا کیا کہ ہر جان کو اس کے عمل کا بدلہ بھی دیا جائے اور اللہ کے بندوں پر کچھ ظلم بھی نہ کیا جائے۔ افرأیت، کیا پس آپ نے دیکھا، من اتخذ الہہ ہوا، من اتخذ جس نے بنا لیا، الہہ اپنا معبود، ہواہ اپنی خواہشات کو۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات، اپنی ہوا کو اپنا معبود، اپنا الہ بنا لیا؟ یہ آیت بہت بڑی چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خواہشات اور اپنے نفس کی پیروی اور اس کے پیچھے چلنے کو عبادت کہا، مطلب اس کو معبود بنا لیا، حالانکہ کوئی بھی اپنے نفس کی عبادت نہیں کرتا۔ نہیں، نفس کی بات ماننا گویا کہ اس کو معبود بنا لینا ہے، اس کی عبادت ہے، الہ بنا لینا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ پتا چلا کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کی بات مانی جائے، جس کا نظام، جس کا قانون ہو، جس کی بات مانی جائے، وہ ہے الہ، وہ ہے معبود۔ اگر کوئی انسان اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن اللہ کی ایک بات نہیں مانتا تو مطلب اس نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، عبادت نہیں کی۔ ہاں اللہ کی بات مانتا تو یہ ہوتی ہے اللہ کی عبادت، بات ماننا بھی عبادت ہے۔ تو کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور اللہ نے اس کو گمراہ کیا، لَعِلْمٍ، علم کے باوجود، اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کیا، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، اور اللہ نے اس کی سماعت پر مہر لگا دی، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، اور اس کی آنکھوں پر بنا دیا غشاوۃ، پردہ، اس کی آنکھوں پر کیا بنا دیا جی؟ پردہ رکھ دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ، پس کون اسے ہدایت دے سکتا ہے، من بعد اللہ، اللہ کے بعد۔ تو دیکھیں نفس کی پیروی کی کس قدر شدید انجام ہے۔ نمبر 1، اضلہ اللہ علی علم، علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا نفس کے پیچھے لگنے کی پاداش میں، اس کے سبب، اس کے سماعت اور دل پر مہر، اسے حق چیز دکھائی نہیں، سنائی نہیں دیتی، سمجھ نہیں آتی، آنکھوں پر پردہ، حق دکھائی نہیں دیتا۔ تو اللہ کے علاوہ کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا پس نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ کس قدر مضبوط آیات ہے، کیا تم نہیں نصیحت پکڑتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ، خاص کر یہ عقیدہ اس دور کے اندر لبرلزم، لادینیت، الحاد کی صورت میں، ایتھیزم کی صورت میں بہت زیادہ پھیر رہا ہے. اور زیادہ کن میں پھیر رہے؟ جو دنیا کے اندر بڑی ترقی یافتہ طبقہ ہے، مسلمانوں کے اندر بھی، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے، سائنس کا علم رکھنے والے، اللہ رب العزت کے وجود کے انکاری، کائنات کا خالق مالک کے انکاری، نعوذ باللہ من ذالک. ابھی ہمارے ایک استاد محترم 2 دن پہلے ہمیں پاکستان اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کے پروفیسر نے بچوں کے سامنے یہ الفاظ کہے کہ اگر آپ نے یہ اسائنمنٹ نہ کی، جو میں آپ کو ریسرچ دے رہا ہوں، اگر آپ نے یہ نہ کی تو میں آپ کو عذاب علیم دوں گا. پھر خود ہی کہنے لگے میں نے کیا عذاب علیم دینا ہے آپ کو، اور میں کیا عذاب علیم دے سکتا ہوں، یہ ساری ویسی باتیں ہی بنی ہوں یا عذاب علیم، نعوذ باللہ من ذالک. تو یاد رکھیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اتنا کم از کم تیار کیجئے کہ کل اگر ان کے انسٹیٹیوٹ کے اندر، ان کے تعلیمی اداروں کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ان کے سامنے کوئی لادین بیٹھ جاتا ہے، کوئی لادینیت پر مبنی بات کرتا ہے، تو کم از کم انہیں پتا ہو کہ یہ کس چینل سے بات کر رہا ہے اور اس کا جواب کیا دینا ہے. اپنے بچوں کو اس نیت سے دین کا علم سکھائیے، انہیں تیار کیجیے. تو مشرکین مکہ جو قیامت کے دن اٹھائے جانے کے منکر تھے، بالکل انکار کرنے والے تھے، اس کا تذکرہ ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، ما ہیا، نہیں ہے یہ، الا مگر، حیاتنا الدنیا، ہماری دنیا کی زندگی، بس ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے. نموتو، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور ہم زندہ ہوتے ہیں. وما یہلکنا، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں، الا الدہر، مگر زمانہ. اسی آیت کریمہ سے جو ایسے لادین قسم کے لوگ ہیں ان کا نام رکھا گیا دہریے، زمانے کے پجاری، جو یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یہ زمانے کی گردش ایام ہے، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ کسی کی عبادت کی جائے گی، بس آؤ زندگی گزارو اور چلو، بس یہ تو دنیا کھیل تماشا، یہ دنیا کی زندگی ہے، بس گزارو، آؤ اور چلے جاؤ. ما ہی الا حیاتنا الدنیا، بس ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا، مرتے اور جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں نہیں ہلاک کرتا، نہیں موت آتی مگر زمانے کی وجہ سے، دہر کی وجہ سے. یعنی نعوذ باللہ اللہ ہمیں ہلاک نہیں کرتا، یا اللہ کی طرف سے موت نہیں آتی، بس ہم تو زمانے، ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا ہے تو بس ہم گئے. فرمایا وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، بذالک، اس کا، من علم، کوئی علم، انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بغیر علم کے، بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں. انہم الا یظنون، نہیں ہے وہ مگر ظن کہتے ہیں جی، گمان کو، اندازے لگاتے ہیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں آیاتنا، ہماری آیات، بینات، بڑی واضح، ما کان حجتہم، نہیں ہوتی ان کی حجت، ان کی دلیل، الا مگر، کیا حجت پیش کرتے ہیں جی؟ وہی جو ابھی سورۃ دخان میں بھی گزری تھی. حجت یہ پیش کرتے ہیں، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ائتوا بآبائنا، ہمارے آباء و اجداد کو لے کر آؤ. کیا دلیل پیش کرتے ہیں جی؟ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد، اگر تم سچے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو چلو ذرا ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اللہ کا جواب سنیے، قل اللہ یحییکم، کہہ دیجئے اللہ یحیی، زندہ کرے گا، کم، تمہیں، اللہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا. ثم یجمعکم، پھر وہ تمہیں جمع کرے گا. کہاں جمع کرے گا؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کی طرف جمع کرے گا. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں.
پھر وہ تمہیں اس قیامت کے دن کی طرف جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ لا يعلمون علم نہیں رکھتے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ، اس دن، یخسر المبطلون، اہل باطل خسارے میں ہوں گے. یخسر خسارے میں ہوں گے، المبطلون اہل باطل. وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ، اور آپ دیکھیں گے کل امتن، ہر گروہ کو، امت کا لفظی مطلب گروہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے ہر گروہ کو، جاثیتاً، گھٹنوں کے بل گری ہوئی. جاثیہ، اسی آیت نمبر 28 کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الجاثیہ رکھا گیا. مطلب کہ جی گھٹنوں کے بل گری ہوئی، ہر گروہ کو آپ دیکھیں گے وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا. کل امتن، ہر امت، ہر گروہ، تدعا، اس کو بلایا جائے گا، الی کتابہا، اس کی کتاب کی طرف. مطلب ہر گروہ کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا. الیوم، آج کے دن، تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا. کس چیز کا بدلہ دیا جائے گا؟ ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے. ہر گروہ کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، مطلب ان کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا. پھر اسی نامہ اعمال کے مطابق الیوم تجزون، آج کے دن، الیوم آج کے دن، تجزون فعل مجہول ہے جزا یجزی سے، جسے آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن، ہدا یہدی کے وزن پر. تجزون فعل مجہول، تمہیں بدلہ دیا جائے گا. ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. ھذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب. ینطق علیکم بالحق، جو کہ تم پر حق بول رہی ہے. یہ ہے وہ قرآن مجید جو تم پر بالکل حق بول رہا ہے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، انا کنا نستنسخ، بے شک ہم لکھتے جاتے ہیں یا لکھواتے جاتے ہیں، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. جو تم عمل کرتے ہو ہم وہ لکھوا رہے ہیں، اس کو محفوظ کروا رہے ہیں ہم تمہارے اعمال کو. اور آپ کے علم میں ہے کرامن کاتبین، جو کرامن کاتبین ہیں اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، وہ لکھتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان ہوتا ہے لکھنے والا، وہ نوٹ کر رہے، لکھ رہے. نستنسخو، ہم لکھوا رہے ہیں. عربی زبان میں نسخ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کاپی کرنا. کاپی پیسٹ جو ہوتا ہے نا، کاپی کرنے کے لیے عربی زبان میں نسخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. انا کننا نستنسخ، بے شک ہم لکھوا رہے ہیں، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو. فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فیدخلہم، پس داخل کرے گا ان کو، ربہم، ان کا رب، فی رحمتی، اپنی رحمت میں، ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ذالک هو الفوز المبین، یہ ہے واضح کامیابی، یہ ہے واضح کامیابی. تو دیکھیں سورۃ دخان میں بھی، سورۃ الجاثیہ میں بھی جو اصل کامیابی ہے، آخرت کے دن کی کامیابی، اس کے بارے میں بتا دیا گیا. یاد رکھیے یہ اتنی خوبصورت کامیابی ہے جس کامیابی سے انسان کو اس کی عبادتوں کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے، اس کو اس کے ایمان کا ذائقہ اور اس کی مٹھاس وہ چکھنے لگتا ہے، اس کامیابی کو جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے. گناہ، دنیا کی یہ گناہ اس سے چھٹنے لگتے ہیں، اس سے دور ہونے لگتے ہیں جب وہ آخرت کی کامیابی کو اپنے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی حقیقت کو جان لیتا ہے.
کوئی بھی عمل کریں گے قیامت کے دن وہ سامنے آنا ہے. تو اس دن جو میں نے کامیاب ہونا ہے وہ اس کے اندر میرے گناہ کہیں خلل نہ ڈالے. میں نے اصل کامیابی تک پہنچنا ہے. فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَلَمْ تَكُنْ آیاتی، کیا نہیں تھی میری آیات، تتلا علیکم، تم پر تلاوت کی جاتی تھی. فعل مجہول ہے تتلا، تلا یتلو سے، دعا یدعو کے وزن پر. کیا نہیں تھی میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی. فاستکبرتم، تو تم نے تکبر کیا. وکنتم قوم مجرمین، اور تم مجرم قوم تھے. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَالسَّاعَةُ، اور قیامت، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قلتم، تو تم کہتے تھے، ما ندری، ہم نہیں جانتے، مَسَّاعَةُ، کیا ہے قیامت، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ساعہ قیامت کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے. ان نظن، نہیں ہم گمان کرتے، الا ظنا، مگر گمان. بس یہ تو ویسے ہی اٹکل پچو ہے، کوئی قیامت وغیرہ نہیں ہے. مسا، قیامت کیا ہے. وما نحن بمستيقنين، اور نہیں ہے ہم یقین رکھنے والے. وما نحن، اور نہیں ہے ہم بمستيقنين، یقین رکھنے والے. وبدا لهم، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، کیا جی، بدا یبدو، دعا یدعو کے وزن پر بدا یبدو. وبدا لهم، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے کیا، سیئات ما عملوا، برائیاں ان کی جو انہوں نے عمل کی ہے وہ ان کے سامنے آ جائیں گی. وحاق بہم، اور گھیر لے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کا وہ استہزاء یا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہی چیز آ کر ان کو گھیر لے گی. اللہ اکبر. آج کی آخری سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں، جس میں 4 آیات ہیں. سورۃ الجاثیہ کو مکمل کرتے ہیں، 25ویں پارے کو مکمل کرتے ہیں. وقیل، اور کہا جائے گا، الیوم، آج کے دن، قیامت کے دن، ننسا، ہم بھول جائیں گے، کم، تمہیں، ہم تمہیں بھول جائیں گے، کما، جیسے، نسیتم، تم بھول گئے. چیپٹر ہے جی نسیہ ینسا، اسی سے فعل مضارع ہے ننساکم، ہم تمہیں بھول جائیں گے. فعل ماضی ہے کما نسیتم، جیسے تم بھول گئے. کیا بھول گئے، لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو. جیسے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے نا، آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مددگار. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ، باسبب کے معنی میں ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے، اتخذتم، تم نے بنا لیا تھا، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ہزوا، مذاق، اللہ کی آیات کو تم نے مذاق بنا لیا تھا. وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. غرہ یا غرو سے آپ غرور کا لفظ پڑھ چکے ہیں، مطلب دھوکا. وغرتکم، اور دھوکے میں ڈال دیا تھا تمہیں دنیا کی زندگی میں، تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید یہی ہماری حقیقی زندگی ہے. فالیوم، بس آج کے دن، لا یخرجون، فعل مجہول ہے، نہیں وہ نکالے جائیں گے، منہا، اس آگ سے، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یستعتبون، توبہ طلب کیے جائیں گے. فعل مجہول، استعتبا یستعتبو، استغفر یستغفر کے وزن پر فعل مجہول. ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے توبہ طلب کی جائے گی. فللہ الحمد، تو اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریفیں. رب السماوات و رب الارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے. رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اسی اللہ کی بڑائی ہے. کبریا، بڑائی، بڑائی اسی اللہ کی ہے. فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب، حکمت والا ہے. بڑائی اسی اللہ کی ہے اور وہ غالب، حکمت والا ہے. تو دیکھیے سورۃ الجاثیہ کے مضامین کس قدر خوبصورت مضمون تھے.
کتاب کی آغاز تنزیل من رب العالمین سے ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل کرتا ہے جو العزیز الحکیم غالب حکمت والی ذات ہے۔ اور بالکل سورت کے آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، بڑائی اسی کی ہے جس کی طرف سے یہ کتاب، یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور جو قیامت کے دن کا مالک ہے بڑائی اسی کی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ آج ہمارے قرآن مجید کے 501 صفحات الحمدللہ مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے، انڈرسٹینڈ قرآن کی پوری ٹیم سے، آپ تمام سے اللہ اپنی بارگاہ کے اندر اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے۔ آپ کے پاس 5-6 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے کے مطلب 26واں پارہ شروع ہونے اس سے پہلے 25ویں پارے کی اچھی مرتبہ ریویژن کر لیجئے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجئے، جو پڑھتے ہیں کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔